اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان خراب کرنے والے اخلاق و اعمال۔ عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ بہز بن حکیم اپنے والد حکیم کے واسطے سے اپنے دادا معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ ایمان کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو۔ یہ حدیث البیہقی فی شعب الایمان سے لی گئی ہے۔ اس میں غصے سے منع فرمایا گیا ہے۔ غصہ ایمان سوز کیفیت ہے۔ جب یہ آدمی پر سوار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طے کردہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اس کی زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو اس کا ایمان خراب کر دیتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے اور اس کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ البیہقی فی شعب الایمان کی ایک اور حدیث عن اوس بن شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ حضرت اوس بن شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص کسی ظالم کی مدد اور اس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کا ساتھ دینا کتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو اسلام سے نکل جانے والا قرار دیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود ظلم کرنا ایمان و اسلام کے کس قدر منافی ہے۔ اسی طرح الترمذی کی ایک اور حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ فحش گو اور بد کلام ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اخلاقی برائیاں ایک مومن کی صفات میں شامل نہیں ہوتیں اور جو شخص ان کا ارتکاب کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے عن صفوان بن سلیم انہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکون المؤمن جبانا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا فقال لا۔ رواہ مالک۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔
پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی ایمان کے ساتھ بے باکانہ جھوٹ کی ناپاک عادت جمع نہیں ہو سکتی، اور جو اس کا ارتکاب کرتا ہے اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ بخل اور بزدلی بری عادتیں ہیں، لیکن یہ کچھ ایسی بشری کمزوریاں ہیں جو کہ ایک مسلمان میں بھی ہو سکتی ہیں۔ البتہ جھوٹ کی عادت اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن ولا ینتہب نہبۃ یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتہبها وہو مؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں زنا کرتا کوئی زناکار جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جب کہ وہ شراب پیتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں چوری کرتا کوئی چوری کرنے والا جب کہ وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں لوٹتا مال کوئی کہ لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر اس کی لوٹ مار کو دیکھیں جب کہ وہ لوٹتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو۔ اس حدیث سے یہ ساری خبیث حرکتیں ایمان کے قطعاً منافی معلوم ہوتی ہیں، اور ایک مومن میں یہ نہیں ہو سکتی، اور جس میں موجود ہوتی ہیں اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ اب جہاں ایک اہم نقطہ یہ آتا ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں بعض بدعمالیوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کا مرتکب شخص مومن نہیں یا اس میں ایمان نہیں۔ اسی طرح وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں بعض اعمال صالح کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ان کا تارک ہو وہ ایمان سے خالی ہے۔ ایسی احادیث پڑھتے ہوئے ایک اصولی بات ملحوظ رکھنی چاہیے، ان احادیث کا مقصد و منشا یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے بالکل نکل گیا ہے، اب اس پر اسلام کے بجائے کفر کے احکام جاری ہوں گے، آخرت میں اس کے ساتھ پکے کافروں والا معاملہ ہوگا۔ ان کا مدعا صرف یہ ہوتا ہے کہ جس شخص اس حقیقی ایمان سے محروم اور بے نصیب ہے جو ایک مسلمان کی اصلی شان اور جو اللہ کو محبوب ہے۔ ایمان دل کی جس خاص کیفیت کا نام ہے، وہ اگر جاندار اور بیدار ہو تو آدمی اس طرح کے گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ کیفیت مر چکی ہو تو وہ اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو پاتا ہے، اور اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان مضبوط فرمائے۔